بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو ہاروانی سمسان علاقے میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پرسوں ہاروانی خان صاحب علاقے میں ایک چھوٹی بچی کو ایک تیندوا شام کے وقت اٹھا کے لے گیا اپنے گھر کے آنگن سے. یہ دلدوز واقعہ پیش آنے کے فوراً بعد ہاروانی گاؤں کے لوگ اور آس پڑوس کے جو دیہات ہیں وہاں کے لوگ آنن فانن گھروں سے نکل کر بچی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے. 1.5-2 گھنٹے کے بعد نوجوانوں کا ایک گروپ اس جھاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور جب انہوں نے ٹارچ کی لائٹ اندر چھوڑ دی اس جھاڑی کے اندر تو ان کو وہاں پہ وہ تیندوا نظر آیا. تو انہوں نے شور مچایا اور تمام لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور نوجوانوں کا لوگوں کا شور سن کر تیندوا بھاگ گیا. اور جب یہ لوگ اس جھاڑی کے اندر گئے تو وہاں پر وہ بچی مردہ پائی گئی. بی سی کی ٹیم بھی کل اس جائے واردات پر پہنچی، اس جھاڑی کے پاس گئی اور جب ہم نے آس پاس کے علاقے کا بغور مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس پورے علاقے میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جنگلی جانور یا تیندوا یا شیر بیٹھ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے بغیر اس جھاڑی کے. ناظرین، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو جھاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ویژولز میں، اس کے پیچھے ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ کم و بیش 1 صدی قبل یہاں اس جھاڑی کے پاس کوئی اللہ کا نیک بندہ، بزرگ انسان عبادت کیا کرتا تھا، ریاضت کیا کرتا تھا اپنے پاک پروردگار کی. بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر بہت ہی کم بستی پائی جاتی تھی. اسی وجہ سے یہاں کے لوگ اس جھاڑی کو متبرک سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جھاڑی بہت ہی گہری اور گھنی ہوتی گئی. کل جب ہم نے بھی اس جھاڑی کا اندر باہر معائنہ کیا تو ہم نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نشانی نہیں پائی جس نشانی یا چیز کو وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ بزرگ چھوڑ کے چلا گیا ہوگا. اور تو اور اس بزرگ نیک بندے کی یہاں پہ قبر بھی موجود نہیں ہے. یہاں پہ موجود کچھ نوجوانوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ بزرگ انسان یہاں پہ کچھ سال بیٹھا رہا، عبادت ریاضت کرتا رہا، لیکن اچانک ایک دن وہ یہاں سے غائب ہو گیا. ان مقامی نوجوانوں نے بی سی کی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو اس جھاڑی کے ساتھ کوئی زیادہ مذہبی عقیدت یا آستھا بھی اس وقت پائی نہیں جاتی ہے. لوگ دور سے اس جھاڑی کو دیکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں. یہاں پہ جو بزرگ عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، لیکن یہاں پاس کوئی نہیں آتا ہے کسی مذہبی عقیدے یا آستھا کو لے کر. اس جھاڑی کے اندر جب ہم چلے گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پہ بلا کسی خوف و خطر کے 5-10 شیر یا تیندوے یا جنگلی جانور آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. جس بچی کو کل یہ خونخوار آدمخور تیندوا اٹھا کے لے گیا، اس بچی کا جو گھر ہے وہ اس جھاڑی سے زیادہ آدھا کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے. عام لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو تیندوا تھا یہ دن بھر شاید اسی جھاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. شام کے وقت وہ یہاں سے نکلا اور بالکل پاس میں جو مکان ہے، جو سب سے پہلا مکان ہے اس ہاروانی گاؤں کا، وہاں پہ گیا اور وہاں پر اس بچی کو اٹھا کے لے گیا اور واپس اپنے ہی گھر میں آ گیا، اسی جھاڑی میں آ گیا. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ کل ایک ٹریپ لگایا ہے اس تیندوے کو پکڑنے کے لیے.
عام لوگوں کا ماننا بھی ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا ماننا بھی ہے، ایڈمنسٹریشن کا ماننا بھی ہے، اور ہمارا بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ اگر اس جھاڑی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، تو دور دور تک اس علاقے میں، خاص طور سے اس ہاروانی کے علاقے میں، کہیں پر کسی جنگلی جانور کو بیٹھنے کا، چھپنے کا کوئی جگہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر اور موقع غنیمت سمجھ کر اس جھاڑی کو فوراً سے بیشتر یہاں سے ہٹا دیا جانا چاہیے، تاکہ کسی بھی جنگلی جانور کو بیٹھنے کی، چھپنے کی کوئی جگہ یہاں پر اس علاقے میں باقی نہ رہ پائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم گورنر ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بچی کے لواحقین کو، جس بچی کو کل اس تیندوے نے اپنا شکار بنایا، اس کے لواحقین کو، وہ بہت ہی غریب پسماندہ ہے، ان کو معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، کل ہی نیشنل ہائی وے پہ ایک دلدوز حادثہ پیش آیا، جس میں باہری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کم و بیش 5-10 مزدور جام بحق ہو چکے تھے۔ اس دلدوز واقعہ کو لے کر بھی بی بی سی کی پوری ٹیم دلی شوق اور غم کا اظہار کرتی ہے۔ پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نے ان مارے گئے لوگوں کے لواحقین کو پی ایم ریلیف فنڈ میں سے 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو 2 بچے تیندوے کا شکار ہوئے خان صاحب کے علاقے میں، ایک سمسان کا بچہ اور ایک ہاروانی کا بچہ، ان کے لواحقین کو بھی پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ میں سے امداد فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔